گاؤں میں گیس یا بجلی کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح شہروں میں کیا جاتا ہے، اور یہاں پر کھانا پکانے کے لیے جو ہے اس طرح کی لکڑیاں استعمال کی جاتی ہیں جو مختلف درختوں سے اتاری جاتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ جب یہ لکڑی جلتی ہے تو ان کی مہک اور اس لکڑی کی مدد سے جلائے گئے تندور کی روٹی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، سالن جتنی دیر میں تیار ہوگا اتنی دیر میں تندور گرم ہو جائے گا اور پھر چپاتی کی بات ہوگی۔ گاؤں میں بھی لوگوں کو کفایت شعاری اور ایک تیر میں دو شکار کرنے کا ڈنگ آتا ہے کہ ایک ہی آگ جلائی جس سے سالن بن گیا اور تندور گرم ہو گیا اور چپاتیوں کا کام ہوا۔ جی، تندور گرم ہو چکا ہے دیکھیں، اور اب روٹی بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہاں کی ہنرمند خواتین ہاتھ سے روٹی بناتی ہیں، اور کسی بھی موقع پر طریقہ یہ ہے کہ دو خواتین مل کر کام شروع کرتی ہیں، جس سے کام میں ذرا تیزی آ جاتی ہے اور کام ذرا جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اور ایسا ان کو ہنر ہے، اپنے کام پہ ایسا عبور ہے کہ یہ دیکھیں، صرف ایک رومال ہاتھ پہ لپوٹا ہوا ہے، کوئی شہر کی طرح گلوز وغیرہ دستانے نہیں پہنے ہوئے، اور اس خوبصورتی سے یہ اپنے کام کو کر رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، کس قدر خوبصورت چپاتی تیار ہے۔ جی، یہ طریقہ ہے۔ گاؤں کے خالص ماحول میں سادہ گھروں کے سادہ اور خوبصورت طریقے، مہمانوں کی آمد پہ ان کے لیے اس طرح چارپائیوں پہ بسترے ارینج کیے جاتے ہیں۔ گاؤں میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ سرہانے کے اوپر اس طرح کی کڑھائیاں، لیسیں، نہ صرف یہ بلکہ اس کی سامنے والی جگہ پر تفصیلی کڑھائی کی جاتی ہے، یہ یہاں کا خاصہ ہے۔ گاؤں میں گھروں کو سجانے کا اور سلیقہ شعری ظاہر کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس طرح سے شیلف پہ برتنوں کو سجایا جاتا ہے، ایک ہی بڑے کمرے کے اندر اس طرح شیلف پہ کڑھائی والے رومال، ان پہ برتن، پھر اسی کمرے میں بیڈ، بستر رکھنے کے صندوق، کپڑے رکھنے کے صندوق۔ یہ ایک گاؤں کی ثقافت ہے، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے کہ تمام چیزوں پر ایک ہی طرح کی کڑھائی اور لیس وغیرہ لگا کر کمرے کو مزین کیا جاتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ٹریکٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور یہ بھی ہر گھر کی زینت ہے۔